سے چلے جانا تم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ سرکار جو پیدا ہوئے لب ہل رہے تھے تو کان لگانے پہ پتہ چلا اللہم حبلی امتی، اے میرے مولا میری امت پہ رحم فرمانا، میری امت پہ رحم فرمانا۔ ہر دم جب موقع آن پڑا اس مٹھڑن ماہی محمد عربی نے مانگا بھی تو کیا اس امت کی خیر مانگی۔ اور بلکہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب معراج پہ آپ تشریف لے کے گئے، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب، جانے والا جب کسی جگہ جاتا ہے تو کچھ لے کے جاتا ہے، تو ہمارے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے مالک، میں اپنی امت کے گناہوں کی کالک لے کے آیا ہوں جسے تو انا رحمتی غضبت غلبی کے حکم سے نور میں شامل فرما دے، اس کالک کو سیاہی میں بدل دے۔ مولا میری امت کے کالے گناہ لے کے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں روی کہ جس دم وصال ہوا مزار میں اتارا گیا تو لب ہل رہے ہیں مولا میری امت پہ رحم فرما۔ اس امت کی خیر کس کس جگہ مانگی، خدا گواہ ہے اس کے لیے کوئی الفاظ ملتے ہی نہیں، کس کس جگہ خیر مانگی۔ بلکہ ایک موقع ارشاد ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام جو معاملات تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سپروائزنگ کا کچھ عرصہ معاملہ آپ نے بھی عطا کیا۔ پردے کی حالت میں آپ اندر ہی معاملے کو سنتی اور اس کا حل بتایا کرتی تھی۔ صحابیوں کا ایک جھرمٹ اکٹھا ہو کے آیا، عرض کی حضرت ہم اس لیے آئے ہیں کہ جس دم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے تو ہم سارے کا سارا معاملہ جا کے ان کو بتایا کرتے تھے، تو بظاہر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو بی بی صاحبہ اے ام المومنین ہمیں ارشاد فرمائیے، قحط پھیلنے کا ڈر ہے، بارش نہیں ہو رہی، ایک مدت گزر گئی تو بارش کیسے ہو، ہمیں کچھ طریقہ بتائیے۔ ہائے ہائے ہائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ کا کتنا سونا جملہ کہا۔ آپ نے فرمایا ارے نادان لوگو، کیوں سمجھتے ہو کہ حضور چلے گئے؟ ان کی بادشاہی اس جہاں میں بھی ہے اس جہاں میں بھی ہے، جاؤ جو حجرہ حضور کے اوپر ہے اسی حجرے کی صرف 1 یا 2 اینٹیں نکال دو۔ صحابہ نے گئے، جو چھت تھی سرکار کے اوپر اس وقت حجرہ تھا، اس کی 2 اینٹیں نکال دی گئیں۔ بارش کا سما بندہ کچھ لمحات کے بعد، اور اتنی بارش ہوئی، صحابہ کہتے ہیں اتنی بارش ہوئی کہ اس بارش کی یہ شدت اختیار کی، صحابہ کہتے ہیں کہ واپس آ کے انہوں نے پھر عرض کی ام المومنین ہمیں کوئی راستہ بتائیے، بارش تو تھم ہی نہیں رہی۔ تو بی بی صاحبہ نے کہا اینٹیں لگا دو، اینٹیں لگا دی گئی، بارش رک گئی۔ پھر وہی لوگ واپس آئے کہ ماجرا کیا ہے بی بی صاحبہ، اس سارے کے سارے معاملے میں ماجرا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں، آسمان سے جب پردہ ہٹ گیا تربت مصطفیٰ کا تو این اس دمے وہ کیفیت اس پہ پیدا ہو گئی کہ وہ زاروں قطار رونے لگا، اور اس کا رونا تمہیں بارش لگ رہا ہے جبکہ وہ رو رہا تھا، جبکہ وہ رو رہا تھا، وہ آنسو بہا رہا تھا۔ عزیز دوستو، یہی نقطہ حاصل مقصد ہے کہ وہ نبی جس کی زندگی ہمارے لیے خیر والی ثابت ہوئی، یقیناً اس کا چلے جانا بھی ہمارے لیے خیر والا ہی ثابت ہوا۔ تو بندہ ناچیز یہی نقطہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ انسان کے ساتھ بھلائی کا درس دیا، کسی کے ساتھ ایسا زندگی میں معاملہ نہ کرو کہ اس کا یہ لائٹ جلا دیں، جلا دیں، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں جس کے ساتھ اس کو تنگی ہو، اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے، ایک چڑیا آ کے آپ کے اوپر پھر پھرانے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی،
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی داخل ہوئے اور آپ نے اس کو حکم کر کے کہا کھڑے ہو جاؤ، یہ چڑیا تمہاری شکایت لگا رہی ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیا شکایت کر رہی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہہ رہی ہے آقا اس نے میرے بچوں کا شکار کیا ہے۔ صحابہ نے حضور نے کہا بھی تو نے شکار کیا؟ اس نے عرض کیا حضور میں ہوں ہی شکاری، میں نے شکار کرنا ہی تھا۔ سرکار نے چڑیا کی کر دیکھا بھی تو نے اپنا معاملہ کرنا تھا، جب وہ شکاری ہے اس نے شکار کرنا ہی تو تھا۔ چڑیا نے کیا خوب جہاں جملہ کہا، اس نے عرض کی میرے آقا یہ شکاری کے روپ میں نہیں تھا اس وقت، یہ اس وقت صحابی کے روپ میں تھا۔ آقا یہ شکاری کے روپ میں ہوتا تو میں بھی چکنا ہو جاتی، مجھے علم تھا کہ میرے آقا کا نوکر میرے آقا پہ جان نثار کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا کسی کی جان بلا وجہ نہیں۔ تو حضور نے اس سے ساتھ غصہ کیا اور فوراً اس کے بچے آزاد کرنے کا حکم دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اپنا روپ ایک ہی رکھو، اپنی کوشش کرو۔ بھگت کبیر کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، آپ بھگت کبیر بہت ہی پیاری ہماری زندگی کے لیے ایک بڑا پیارا جملہ ہمیں ارشاد کر کے گیا بھگت کبیر۔ وہ کہتا ہے بندے اس طرح زندگی بتاؤ جس طرح یہ بتا رہا ہے کہ تن نجلا، ارے تیرا من کالا، ارے تیرے بگلے کیسے بھیک، تجھ سے تو کاغا اچھا اوپر نیچے ہو ایک۔ وہ کہتے ہیں بندے بگلے کی طرح نہ بننا، اوپر سے گوڑا اندر سے کالا ہے، ارے کوے کی طرح بن جانا، وہ اوپر سے بھی کالا ہے اندر سے بھی۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لاؤ، اپنے معاملات میں روشنی پیدا کرو۔ ہمارا یہ ماننا ہے بندہ چاہ کے بھی گناہوں سے غلطیوں سے باز نہیں آ سکتا، لیکن رشتہ توبہ پیدا کرو، اللہ کے ساتھ رشتہ توبہ کو جوڑو۔ رب کہتا ہے بندے تیرا میرا جڑنا صرف ایک ہی وجہ پہ ہوگا کہ تو میرے بندوں کے دل کو جوڑا کر، میرے بندوں کو دل کو نہ توڑا کر۔ اب میں نے بے شمار دفعہ یہ معاملہ دیکھا، اکثر میرا سفر پہ وقت گزر رہا ہوتا ہے، ہم جو گاڑی پہ جا رہے ہیں آگے سے کوئی گزر رہا ہے، گاڑی کھڑی کر کے آگے اس کو اشارہ دیں بھی بھائی پہلے تم چلے جاؤ۔ اب جو وہ جاتا ہے وہ سلام بھی کرتا ہے کہ شکریہ، اور خوشی سے چلا بھی جاتا ہے۔ اگر آپ شو کر کے تیزی سے گزاریں وہ گالی بھی دے گا، برا بھلا بھی کہے گا، اور تمہارے لیے بد دعائیں کلام کرے گا۔ چند لمحے رک جانے سے تمہیں ہزاروں دعائیں مل رہی، کسی کی جان بخشی ہو رہی، تو وہ چند لمحے ضائع کر دو۔ اپنی زندگیوں میں صبر، برداشت، ٹالرنس، استقامت لاؤ۔ زندگی میں سب کچھ چھو منتر سے نہیں ہو جاتا، ہر معاملے پہ غور کرو، ہر بندے کی سنو، کسی کے ساتھ کسی طرح زیادتی نہ کرو۔ ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں جس نے ہمیں پیار کرنا سکھایا۔ ایک گدھا حضور کے پاس حاضر ہوا اور رونے لگ گیا، رونے لگا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں گدھا ڈھائی مار مار کے رو رہا۔ آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا آقا مجھ سے جب میری اوپر نسل ہوئی ہے، 60 نبیوں نے مجھ سے پہلی نسل میں نبیوں نے سواری کی میری نسلوں کے اوپر، تو حضور میرا بھی دل ہے، آقا میرا بھی شوق ہے، آپ مجھ پہ سواری کریں، آپ مجھ سے محبت کریں، آپ مجھے بھی نگاہ میں لیں۔ ہائے ہائے کیا کسی نے خوب جملہ کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما یک تو تنہا داری۔ اس نے کہا وہ یوسف میں حسن تھا، عیسیٰ میں یہ کمال تھا، موسیٰ میں وہ کمال تھا۔ ارے لوگوں ان سب میں یہ جدا 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 چیزیں تھی، آؤ تمہیں وہ ہستی دکھاؤں جو ذات ایک ہے، خوبیاں سارے نبیوں کی جڑی ہیں، جو ذات ایک ہے، آنچ خوباں آؤ دیکھو ہما تنہا یوں تکھاں داری۔ ایک ہی شخصیت ہے، سارے نبیوں کا جوہر اس ایک شخصیت میں تمہیں مل رہا ہے۔ اس گدھے نے آ کے تاڑ لگائی، اور یاد رکھو سامنے آمینہ کا لال ہو، وہ تمہارے دکھوں کو سکھ میں نہ بدلے، دل نہیں مانتا۔ سرکار نے
اس کے پاس جا کے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کی جی میرا نام ہے شہاب بن یزید، شہاب بن یزید میرا نام ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں قبول کر لیا اور آج کے بعد تمہارا نام یغفور ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ یغفور ہے تمہارا نام۔ پھر سرکار سواری کیا کرتے تھے، اور حیرت والی بات تو یہ ہے کہ سرکار دو جہاں کا جب وصال ہو گیا تو ہزاروں ایسے لوگ تھے، ہزاروں ایسی ہستیاں تھیں پھر جن کا جینا محال ہو گیا، اور ان میں ایک جان اس گدھے کی بھی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں آنکھوں سے پانی جاری رہتا اور بے دیوانہ وار گلیوں میں بھاگا پھرا کرتا تھا، اور کبھی اس چوراہے کو جا کبھی اس گلی کو جا، اتنا شدت غم سے، متفق علیہ بخاری کی حدیث ہے، اس پہ یہ شدت آئی اس نے خود کو کنویں میں گرا دیا۔ اس نے کہا اگر یار آنکھوں کے سامنے نہیں تو یہ زندگی بھی فضول ہے۔ یہ معاملہ تھا۔ اس طرح حضور نے پرید کا رشتہ، حضور تو بہت بڑی چیز ہے، میرے آقا کی ذات تو بہت بڑی چیز ہے۔ میں اکثر ساتھیوں کو ایک عرض کیا کرتا ہوں، ساغر صدیقی جو شاعر تھا، ساغر صدیقی دیوانہ مجنوں مستانہ شاعر تھا، اور کیا خوب اس نے شاعری بھی کمال کی، عشق میں ڈوبے ہوئے اس کے الفاظ اور اس کی ترنم گاری تھی۔ وہ ایک جگہ پہ کبھی رکا نہیں کرتا تھا، 8-10 دن رکتا تھا پھر آگے کوچ کر جاتا، پھر 8-10 دن رکتا تھا آگے کوچ کر جاتا۔ لاہور میں ایک بندہ، سنڈے میگزین میں نے کالم پڑھا، پریس والا، جس کا پریس ہوتا ہے یہ چھاپنے والے کاغذ، پریس والا کہتا میں نے اپنی قربانی کا بکرا لیا ہوا تھا، وہ میں نے بور کا درخت پیپل کا جو ہوتا ہے اس کے نیچے باندھا تھا دکان کے سامنے، اور میں نے اس کو بھی ڈالنا، اس کی بھی خدمت کرنی، اپنے کام بھی کرنے، بکرا آنکھوں کے سامنے۔ ایک دیوانہ مجنوں آیا، وہ اس پیڑ کے نیچے رہنے لگ گیا۔ مجھے شک ہوا کہیں بکرا نہ لے جائے، پتہ چلنے پہ پتہ چلا دیوانہ ہے، مستانہ ہے، شاعر ہے، کسی کو کچھ کہتا نہیں، بس اپنی مستی میں گم رہتا ہے۔ اب 2-3 دن گزرنے کے بعد ساگر نے کیا کیا، اس بکرے کے کان کو پکڑنا اور اس میں شعر سنائے رکھنا، اس کو اپنی غزلیات سنائے رکھتا تھا اس بکرے کو۔ 8 دن بعد ساگر صدیقی راستہ چھوڑ کے آگے چلا گیا۔ اب 8 دن بعد ساگر راستہ چھوڑ گیا۔ اب جب 8 دن ساگر ادھر رہتا تھا تو جدھر سے جاتا گھوم پھر کے آ جاتا۔ اب بکرے نے کیا کرنا، اس طرح منہ کیے رکھنا جدھر سے ساگر آیا کرتا تھا۔ 1 دن گزرا، نہ پانی پیا نہ چارہ کھایا۔ 2 دن گزرے، نہ پانی پیا نہ چارہ کھایا۔ خان آصف رائٹر کہتا ہے کہ 4تھے دن بکرے کو ذبح کرنا پڑا، کھانا پینا چھوڑ گیا۔ عاشق کی زبان کی چاسی کچھ بکری ہوتی ہے، اور یہ عاشق کی زبان ایسی ہوتی ہے ہر مخلوق اس کی زبان سمجھ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مخلوق سے پیار کرو، ہر ایک کے ساتھ، کسی کے ساتھ ایسی زیادتی نہ کرو۔ صحابہ بیٹھے تھے، حضور تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، عرض کی آقا میرا اونٹ وحشی ہو گیا ہے۔ وہ اتنا وحشی ہے کاٹنے کو بھاگتا ہے، اور اونٹ وحشی ہوا، اونٹ رکھنے والوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں موت کو گلے لگانا ہے اس کے قریب جانا۔ اونٹ وحشی ہو گیا۔ حضور نے فرمایا آؤ بھی اٹھو، سارے اس کا حال دیکھتے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ حضور جو چلے، جس احاطے میں وہ اونٹ تھا، حضور نے قدم جو رکھا، دور کھڑا اونٹ دیکھ رہا، دوڑ پڑا۔ وہ صحابی جس کا اونٹ تھا اس نے کہا حضور پیچھے آ جائیں، اونٹ وحشی ہے۔ آپ نے دوسرے ہاتھ سے اس کو پیچھے کر دیا۔ اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور آ کے سرکار کے قدموں میں سر رکھ دیا، اور قدموں میں سر رکھ کے حضور بیٹھ گئے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، پیار کرتے رہے، اور کچھ دیر بعد ذرا جلال میں آ کے اس کو مالک کو کہا تیری شکایت کر رہا ہے۔ عرض کی حضور میری شکایت؟ کہہ رہا ہے حضور مجھے چارہ کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، نہ کروں تو مجھے مارتا ہے۔ اب میں نے ٹھان لی ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے، نہ کام کرنا ہے نہ چارہ کھانا ہے، بلکہ اس کو نقصان دینا ہے۔ اب صحابہ نے جو یہ معاملہ دیکھا تو سرحبہ نے کہا آقا یہ اونٹ ہو کے سجدے کرے اور ہم سامنے کھڑے ہو کے ہم کیوں نہ کریں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں،
سجدہ صرف اس خدا کو، ہاں اگر حکم ہوتا تو خواتین کو ہوتا کہ اپنے خامدوں کو کریں۔ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو مجھے حکیم اجمل کا ایک قصہ یاد آ گیا۔ حکیم اجمل کے پاس ایک نواب آیا اپنا گھوڑا لے کے، حکیم صاحب ایک گھوڑا میرا پٹھے نہیں کھاندا، ذرا دیکھو۔ حکیم صاحب کی نگاہ بینا نے دیکھا، یاد رکھیں واصف علی واصف کہتے ہیں کہ تمہاری زبان میں اور قلم میں شفا اللہ تب ہی پیدا کرتا ہے جب تم اس کی بندگی کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہو۔ لگاؤ حکیم اجمل نے دیکھا، سارے معاملے کو دیکھنے کے بعد حکیم صاحب نے اس نواب کو کہا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ یہ گھوڑا چارہ کھائے اس کے آگے لیٹ جاؤ، اس کے آگے لیٹ جاؤ۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، لیٹ گیا۔ حکیم صاحب نے ایک اپنے شاگرد کو کہا نواب صاحب کو 5 جوتے لگاؤ۔ وہ نواب اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حکیم صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی آپ کو پتہ ہے اگر اس کو چارہ حکیم اجمل نے کسی سے بھی نہیں کھائے گا۔ لو جی 5 جوتے کھائے، چارہ ڈالا، کھانے لگ گیا۔ حکیم صاحب نے کہا جی یہ معاملہ کیا ہے؟ نواب نے کہا، اس نے کہا جی آپ نے جوتے مارے ہیں گھوڑے کو؟ اس نے کہا جی مارے ہیں۔ تو اس نے کہا جی اب وہ ضد میں پڑ گیا تھا، کبھی گھوڑوں کو بھی جوتے مارے، وہ ضد میں پڑ گیا تھا، اب اس نے دیکھا ہے کہ جی میرے مالک کی بھی ٹھکائی ہوئی ہے، اس نے ضد ختم کر دی ہے۔ تو اس لیے جانوروں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی پیار کا رشتہ پیدا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنا سکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے۔ اور خدا کی قسم برملا میں اس چیز کا اظہار منبران مصطفیٰ پہ بیٹھ کے کرتا ہوں، زہ نصیب ہمارے کہ ہم لڑ آمینہ کے لال کے لگے ہیں۔ جس کو میرے حضور سینے لگاتے ہیں خدا کی قسم اسے جدا نہیں کرتے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، چلتے چلتے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ اب وہ پاؤں کی درد سے کرا رہے ہوں، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا۔ بخاری شریف کی متفق حدیث۔ ایک صحابی قریب سے گزرے، انہوں نے کہا ارے نادان بندے، تو جس سے محبت کرتا ہے اس کا نام بلندی سے لے، تیرا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے 3 بار بلند آواز میں کہا یا محمدہ، یا محمدہ، یا محمدہ، اور اپنے پاؤں کو جھٹکا دیا۔ وہ پاؤں جو بغیر کسی ہڈی جوڑ کے چل ہی نہیں سکتا تھا فوراً ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے مشکل جو آن پڑے تو آمینہ کے لال کو، یہ تو بات ہمیں بڑے ہمارے سکھا کے گئے کہ باب آدم نے بھی یہی نقطہ عرض کیا، بیٹا شیش رونا اس خدا کے آگے، لیکن بوسیلہ مصطفیٰ دے کے رونا تب بات بنے گی۔ تو اس لیے اپنے معاملات کو سرکار کے ساتھ اس طرح وابستہ کرو، حضور کے ساتھ پلیت کا پیچا ڈالو، حضور کے ساتھ محبت کرو، جس کے ساتھ حضور نے جس کے ساتھ وفا کی اس کو توڑ چڑھایا۔ ایک حضور کے صحابی تھے، مدینہ سے 5 میل دور ایک بستی میں رہتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آج تک نہ سمجھ پائے کہ حضور کی اس سے محبت اتنی گوڑی کیوں تھی۔ سرکار کیا کرتے، کبھی کبھی صحابہ کو لیتے اور اس کے پاس 5 میل دور چلے جاتے اس سے ملنے، اس کے ساتھ بٹھا کے اس سے باتیں کرتے، اس سے لاڈ کرتے، اس سے طنز و مزاح کرتے، اس سے پیار کرتے۔ صحابہ کہتے ہم آج تک نہ سمجھ پائے کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، اور اس کے اندر رمز کیا ہے۔ ایک رات ایسی آئی، صحابہ کہتے ہیں اس بندے کی جان آخری جو ہے وہ لبوں پہ آن پڑی، آخری وقت آن پڑا، اور اس کے پاس جو بستی میں صحابہ تھے انہوں نے کہا اللہ کے بندے ہمیں حضور کو خبر دینے دو کہ تمہارا وقت قریب ہے۔ کہنے لگا میرے آقا کو خبر نہ دینا، میرے ماہی کو نہ بتانا، رات کا وقت ہے، یہودیوں کے قبیلے راستے میں ہیں، حضور جو تشریف لائیں ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے آقا کو نقصان دے دے۔ ہاں تو مجھے دفنا دو، ہاں تو میرا جنازہ پڑھا دو، صرف آہستہ سے یہ خبر صبح دے دینا حضور آپ کا غلام آپ کو یاد کرتا کرتا اس دنیا سے چلا گیا، اور ایک کام کرنا، مجھے صبح کا پہر ہونے سے پہلے زمین کے اندر دفن کر دینا، یہ نہ ہو کہ حضور آئیں
مجھے دیکھیں کہ میں بول نہیں رہا، میں مرا پڑا ہوں، سرکار دکھی نہ ہو، چلو قبر کو دیکھیں گے تو شدت غم اتنا نہ آئے گا۔ صحابہ نے جو اس وقت تھے سارے کے سارے معاملے کو ویسا کیا۔ اب دیکھو دیکھنے والوں، سننے والوں، سرکار کو صبح خبر ملی، صحابہ کہتے ہیں حضور اتنا غم زدہ ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ سارے صحابہ کو کہا آؤ چلو سارے میرے یار کی قبر پہ چلتے ہیں۔ حضور تشریف لے کے گئے۔ اب بات کا حسن اور بات کے اندر چمکتا نور دیکھو، جس کو آمنہ کے لال پیار کرے اس کے ساتھ پھر کس حد تک کمال کرتا ہے۔ حضور مزار پہ چلے گئے اور سرکار نے اس کی مزار پہ جا کے ایک ہی دعا کی۔ آپ نے کہا میرے مولا، یہ تیرے مصطفیٰ سے بڑی محبت کرتا تھا، یہ تیرے محبوب سے بڑے پیار کرتا تھا، یہ تیرے محبوب کا بڑا دیوانہ تھا، میں مصطفیٰ، میں مجتبیٰ یہ سفارش کرتا ہوں جب اس کی روح تیرے حضور حاضر ہو، اے اللہ تو اسے جب دیکھنا تو مسکرا دینا، تو اس کو مسکرا دینا، اور جب یہ تجھے مسکراتا دیکھے گا تو یہ خوشی سے کھل جائے گا کہ میرے مالک کا غصہ ختم ہو گیا، میرے مالک تو اس سے راضی ہو جا، میرے مالک تو اس سے راضی ہو جا، میرے مالک ہم بھی تیرے حضور یہ دعا کرتے ہیں تو ہم سے راضی ہو جا، میرے مالک تو ہمارے حال پہ رحم فرما، مالک تو ہمارے کال پہ رحم فرما، ہماری ہر غلطی کوتاہی کو معاف فرما۔ اللہ ہم بگڑے تگڑے لوگ ہیں، تو ہی ہدایت بخشنے والا ہے، ہمارے بچوں کا، ہمارے ماں باپ کا، ہمارے ایمان کا، ہماری جان کا صرف اکیلا تو حافظ ہے، ہم پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ خیر فرما۔ وقت آخرت جب بھی ہو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب